अजमेर के आशिक है, खादिम है बरेली के, अजमेर के आशिक है। उसको चाहिए कि वो निकाह करते वक्त कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं। आज लोग निकाह करते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने के लिए निकलते हैं, हजारों बिदात और खुराफात में पड़ते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, अलग अलग रसूमात होती है, रत जगह में नाचते हैं, गाने गाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं और अल्लाह रसूल को नाराज किया जाता है, बेपर्दगी होती है, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है। ये सारी चीजें अल्लाह रसूल को नाराज करने वाली है। और फिर निकाह के बाद की जिंदगी, निकाह के बाद की जिंदगी ये है कि जिसको तुमने अपना शरीक हयात बनाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया है, पार्टनर ऑफ लाइफ जिसको आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसके साथ हमारा और आपका सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी से एक मिनट के लिए दोस्ती की, एक मिनट के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस एक मिनट की दोस्ती के बारे में भी पूछेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बस में 2 लोग सफर कर रहे हैं, 4 लोग सफर कर रहे हैं, तो एक सीट पे जो 2 लोग बैठे थे, तो अल्लाह ताला उस सफर के मुतालिक भी पूछेगा कि जब तुम दोनों एक सीट पर बैठे थे, एक सवारी पर बैठे थे, तो तुमने उसकी हक तलफी क्यों की थी। मुमकिन है कि उसकी हक तलफी करने की बुनियाद पर आप नमाजी होने के बाद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं, आप रोजेदार होने के बावजूद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ हम एक सीट पर बैठे और उसका हक अदा न करें, उसकी हक तलफी करें, तो भी नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा सकते हो। तो जिसको जिंदगी का पार्टनर बनाया, जिसको शरीक हयात बनाया, जिसको बीवी बनाया, अगर आपने उसकी हक तलफी की तो क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा। अच्छी तरह याद रखना, जो लोग औरतों को पैर की जूती समझते हैं, जो लोग औरतों को कनीज समझते हैं, जो लोग औरतों को खादिमा समझते हैं, जो लोग औरतों को गुलाम समझते हैं, ये उनकी फिक्र इस्लामी फिक्र नहीं है, बल्कि एक मिनट की दोस्ती के मुतालिक पूछा जाएगा। और याद रखना, अगर अल्लाह के हुकूक की अदा करने में कोताही हुई तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने बंदों के हुकूक अदा करने में कोताही की तो जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो ये जो बीवी के हुकूक हम पर हैं और खवातीन मौजूद है, तो शौहर के हुकूक जो उन पर हैं, बस 2 बातें अर्ज करके बात खत्म करना चाहता हूं। देखो, आज लोग बीवी की खुशी का ख्याल नहीं करते, बल्कि अब तो लोग बीवी से अबे तबे से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी कौम को पैगाम दिया कि जिस मजहब में जो पिस्सू हमें काटता है, पिस्सू एक छोटा सा कीड़ा होता है, बल्कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है। पिस्सू इतना छोटा कीड़ा होता है कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है, गौर करो तो दिखता है। हदीस की मशहूर किताब है अत-तरगीब व तरहीब, अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने पिस्सू को भी गाली दी है तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके मुतालिक भी तुमसे सवाल फरमाएगा। तो जब पिस्सू को गाली देना जायज नहीं है, तो अपनी बीवी को गाली देना कैसे जायज हो सकता है। ये जो माँ बहन की गालियां निकालते हैं लोग, क़यामत के दिन वो अपना अंजाम तो सोचें। ये निकाह खेल तमाशा नहीं है, ये निकाह सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया नहीं है, बल्कि निकाह वो है 2 अजनबी दिलों का मिलाप, 2 दूरियों का कुर्ब, 2 हिजरों का वस्ल में तब्दील होना, 2 दिलों का आपस में करीब होना, दोनों का एक दूसरे के हुकूक को अदा करना, 2 खानदानों का एक दूसरे के साथ मिलना, दोनों के एक दूसरे के हुकूक अदा करना, ये इस्लामी निकाह है। और जगह निकाह का तसव्वुर अलग है, मुसलमानों के यहाँ निकाह का तसव्वुर अलग है। देखो, निकाह का तसव्वुर हमारे यहाँ कितना खूबसूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बीवी है जिनका नाम है हजरत सफिया। ये हजरत सफिया एक यहूदी की बीवी बेटी थी। हजरत सफिया एक यहूदी की बेटी थी। एक जंग के मौके पर ये कनीज बन करके हुजूर की बारगाह में आई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद कर दिया और वो बहुत खूबसूरत थी। हजरत सफिया के साथ हुजूर ने निकाह किया। अब जरा तवज्जो करना कि निकाह किस कदर एहतराम सिखाता है, निकाह कैसी मोहब्बतों की बातें बताता है। यहूदी की बेटी है वो, हजरत सैयदा सफिया उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मी जान। हुजूर ने निकाह किया तो चूंकि जंग हुई थी और जंग में काफिर यहूदी माले गनीमत छोड़ के भाग गए थे, तो सहाबा ने माले गनीमत पर कब्जा कर लिया था, उनकी बकरियों पर, उनके ऊंटों पर, उनके बर्तनों पर, उनके कपड़ों पर। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने हजरत सफिया से निकाह किया तो सहाबा ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, अब ये लोग यहूदी तो हैं
لیکن چونکہ ان کا رشتہ سسرال کے اعتبار سے آپ سے جڑ گیا ہے تو جن کا رشتہ آپ سے جڑ جائے نکاح کے بعد اب ان کا مال ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا مال ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ دیکھو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف رشتہ جڑا ہے، نکاح کے بعد کے رشتے کا احترام کتنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، بہت مشہور سی حدیث پاک ہے۔ عید کا دن تھا، عید کے دن اس زمانے میں حبشی لوگ کچھ کھیل اور کرتب دکھانے کے لیے آتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ بانا گھماتے ہیں، یا پہلے گھماتے تھے ابھی پتہ نہیں، پھر اس کے بعد کچھ کشتی کے وہ کرتب دکھاتے تھے، ابھی کا کیا حال ہے نہیں پتا۔ ابھی تو سب کی چھٹی ہو گئی، بانا بھی گیا، کشتیاں بھی گئی، ورزش بھی گئی، اب ساری جگہوں جو ہے وہ موبائل نے لے لیا ہے۔ اب موبائل سے فرصت ملے تو دوستوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے تو بچوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے تو بیوی کو ٹائم دے، موبائل موبائل موبائل۔ اب تو حالات یہ ہے کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور جناب موبائل ہی چیک کرتے رہتے ہیں۔ انسان کی اہمیت ختم ہو گئی، موبائل کی اہمیت بڑھ گئی۔ مولا کائنات نے فرمایا چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہے اور انسان محبت کے لیے ہوتا ہے۔ کائنات کا نظام میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب چیزوں سے محبت کی جاتی ہے اور انسان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے، لوگ قریب بیٹھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا فون پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی اہمیت نہیں جانتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بہرحال بات دور نہ نکلے تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں عید کے دن حبشی لوگ آئے اور وہ کرتب دکھانے لگے، اپنے فن دکھانے لگے، کبھی اس نکڑ پر، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس قبیلے میں، کبھی اس قبیلے میں، اس طریقے سے ہونے لگا۔ عید کا دن تھا، عید کا دن خوشیوں کا دن تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی چہیتی بیوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ کے گھر میں جلوگر تھے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ حبشی لوگ کرتب دکھانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں، کیا تم اس کو دیکھنا چاہو گی، ان کے کھیل کو دیکھنا چاہو گی؟ ام المومنین نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ تو سرکار نے اپنی گھر کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے یوں بازوؤں پر اپنی توڑی رکھی اور تھوڑی رکھ کر وہ پردے کے پیچھے سے وہ ان لوگوں کا کرتب دیکھنے لگی۔ ان کی وجہ سے حضور بھی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ حبشی لوگ کرتب دکھا رہے تھے تو سرکار نے ام المومنین سے کہا بس اب تمہارا جی بھر گیا؟ ام المومنین نے کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو موقع دیا، پھر وہ دیکھتی رہی، پھر اس کے بعد فرمایا اب بس کریں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ ابھی اور دیکھنا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑی دیر تک اور دیکھتے رہے، اس کے بعد ام المومنین کی طبیعت بھر گئی، پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب بس میں سیر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے پردہ گرا دیا اور وہ حبشی لوگ چلے گئے۔ آپ غور فرمائیں یہ محبتوں کا ماحول تھا۔ کیا آج ہمارے گھروں میں یہ محبتوں کا ماحول ہے؟ ہم کسی سے بھی فون پہ بات کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، لیکن گھر سے فون آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، تیوریاں چڑھ جاتی ہے، آواز اونچی ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں میٹھی میٹھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، پیاری پیاری بات کرو۔ یاد رکھنا جن کی زبانیں میٹھی نہیں ہو سکتی ان کے دل کیسے میٹھے ہو سکتے ہیں، جن کی زبانیں اچھی نہیں ہو سکتی ان کے دل کیسے اچھے ہو سکتے ہیں۔ فرمایا گیا ہر آدمی اپنی زبان کے پردے کے پیچھے میں چھپا ہوا ہے۔ انسان لباس کتنا اچھا پہنے، انسان جوتے کتنے اچھے پہنے، انسان خوبصورت کتنا ہی ہو، آنکھیں کتنی اچھی ہو، جب تک وہ زبان نہیں کھولتا اس کی حیثیت پتہ نہیں چلتی۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے، جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس شخص کی حقیقت کیا ہے۔ اندر جو ہوتا ہے وہی زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی عورتوں سے اچھی باتیں کرو۔ مردوں کو چاہیے عورتوں سے اچھی بات کرے، نرم بات کرے، اچھے لہجے میں بات کرے، ان کو خوش رکھے، جو کھائے ان کو کھلائے، جیسا لباس پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیویوں کو پہنائے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا ایک لقمہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی اس مغفرت اسی وقت فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ تو ہوئے شوہر کا انداز، حالانکہ بہت طویل شوہر کے حقوق ہیں اس پر نہیں جاتا۔ اس کے بعد بیوی شوہر کا حق کیسے ادا کرے، صرف ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ
کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں اور اس سے پیپ بہنے لگے اور وہ عورت اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حالانکہ زبان سے پیپ کو چاٹ کر صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ جیسے مثالیں دی جاتی ہیں، مثال دی گئی ہے کہ شوہر کے بدن کے پھوڑوں کا پیپ اگر عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ان عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور عورتیں شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، اپنی بہنوں کو ساس اور سسر اور نندوں کی شکایت کرنے لگتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے۔ ہم دراصل آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو مکمل کر دوں تاکہ ہم نکاح کی طرف بڑھیں۔ آج سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ ہم ازدواجی زندگی سیریل اور فلموں کو دیکھ کر گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ ہم فلموں کو اور سیریل کو دیکھ کر ازدواجی زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ سیریل والوں کی زندگی 3-4 گھنٹے کی ہوتی ہے، اپنی زندگی 3-4 گھنٹے کی نہیں ہے۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں کو میرا پیغام یہ ہے، سیریل دیکھ کر ساس کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو، سیریل اور فلمیں دیکھ کر نندوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو۔ اگر سلوک کرنا سیکھنا ہے تو ام المومنین عائشہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت صفیہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت جویریہ کو دیکھ کر کے اپنی گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت زینب اور ام سلمہ کو دیکھ کر کے اپنی ازدواجی زندگی کا طریقہ سیکھو۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ہیرو اور سیریل کے اداکار کو اپنے یہ آئیڈیل بنانے کی بجائے اللہ کے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، کہ جس نبی کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جاتی تھیں تو حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آ کر کے آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندتے تھے اور روٹیوں کے جو ہے وہ آٹے کے ٹکڑے بنا کر ہمارے سامنے رکھتے تھے اور ہمارے کام کو آسان کر دیتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کیا کسی گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر گھر جہنم قدا ہی بنے گا، جنت نشان نہیں بن سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنائیں، جس نبی کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ ازدواجی زندگی اگر سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھو۔ کس قدر حضور کی زندگی خوبصورت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بچا ہوا پانی وہیں سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے وہ لب لگا کر کے پیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر حضور علیہ السلام وہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے۔ آپ غور کریں، اللہ اکبر، ہم اپنا بچا ہوا پانی اپنی بیوی کو تو پلا دیتے ہیں لیکن اس کا بچا ہوا پانی پینے میں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور کے منہ میں گویا کہ میرا لعاب موجود تھا، اس شکل میں کہ حضور علیہ السلام آخری وقت مسواک کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کو مسواک سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے تھے۔ مسواک حضور علیہ السلام نے میرے بھائی کے ہاتھ میں دیکھی تو اشارہ کیا کہ مسواک کرنا ہے۔ میں نے مسواک لی تو مسواک کچھ سخت تھی، میں نے سوچا حضور بیمار ہیں، انہیں مسواک نرم کرنے کی زحمت کیوں دوں، تو میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا۔ اب آپ جان سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی مسواک چبائے تو اس کا تھوک مسواک کے اندر تو لگ ہی جائے گا، تو مسواک جب چبائی تو وہ گیلی ہو گئی ام المومنین کے لعاب سے اور پھر اسی حالت میں وہ حضور کے منہ میں دی گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی سے مسواک کیا۔ اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں جو شرف اللہ نے مجھے دیا ہے وہ حضور کی کسی بیوی کو نہیں دیا۔ ایک تو یہ کہ حضور کا جس وقت وصال ہوا حضور کا سر میری گود میں موجود تھا، دوسری بات یہ کہ میرا لعاب حضور کے لعاب سے ملا ہوا تھا، اور تیسری بات یہ کہ حضور اس دن دنیا سے تشریف لے گئے جو میری باری کا دن تھا اور حضور کا وصال میرے گھر کے اندر ہوا، یہ شرف مجھے ملا ہے اور حضور کی کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام جن کے تلووں میں
जिब्रील अमीन के ताज के मोती सजदा करते हैं, वो रसूल अपनी अज़वाज मुताहरात की गोद में सर रख करके कभी कभी आराम फरमाया करते थे। अब आप मुझे बताएं, कोई शौहर अपनी बीवी की गोद को तकिया बनाए तो मोहब्बतों का आलम क्या होगा। हमने तो औरतों को टिश्यू समझ रखा है, जब पसीना आया टिश्यू निकाला, पोंछा और फेंक दिया। ये आज मर्दों का हाल हो गया है। जरूरत के मुताबिक जैसे जानवर चरागाह में जाता है और पेट भर जाता है तो भागते हुए निकल जाता है, तू कौन और मैं कौन, ऐसे ही आज के मर्दों का हाल हो गया है। नहीं, औरतें जो है वो टिश्यू नहीं है, औरतें यूज करके फेंक देने की चीज नहीं है, बल्कि कुरान उनके बारे में कहता है लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए चैन का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए इत्मीनान का जरिया बनाया है। मेरे भाइयों, आओ अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो, अपने आका की सीरत को पढ़ो और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। मेरे अजीजों, अगर हुजूर की जिंदगी पढ़ के अपने इज़्दिवाजी जिंदगी को गुजारोगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। अगर औरतें अज़वाज मुताहरात का उसवा इख्तियार कर लें और मर्द हुजूर की सुन्नतों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह न कभी बीवी तलाक मांगेगी, न कभी शौहर तलाक देगा और घर मोहब्बतों का गहवारा बन जाएगा। लेकिन अफसोस, हम अपने दीन से दूर हैं। हमारे सारे मसाइल इसलिए हैं कि हम अपने दीन से दूर हो गए हैं। दूसरे लोग मजहब इस्लाम को पढ़कर उस पर अमल कर रहे हैं और मुसलमान अपने मजहब की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम से जितना दूर होते जाओगे उतना ही मुसीबतों में फंसते जाओगे। आओ इस्लाम से करीब आए, वो इस्लाम जिसने गुलामों को आका बना दिया, जिसने मंगतों को सुल्तान बना दिया, जिसने गदाओं को बादशाह बना दिया, जिसने भिखारियों को दाता बना दिया, जिसने जलीलों को इज्जतदार बना दिया, जिसने गुमराहों को आसमान हिदायत का तारा बना दिया, जो न खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह पर एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, जो न थे खुद राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इस्लाम के करीब आओ, दीन पढ़ो, दीन पर अमल करो, दीन पसंद मत बनो सिर्फ, बल्कि दीन